أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وكما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں اور دوستوں، عمائدین شہر کھڑوا، مہمانان احترام، صدر جلسہ اور پردہ نشین مائیں اور بہنیں، بہت ہی مختصر وقت میں مجھے کچھ اپنی باتیں رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ دیے گئے وقت میں اپنی بات کو پوری کر لوں۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، جو زمانہ چل رہا ہے، جس میں ہم جی رہے ہیں، یہ وہ زمانہ ہے جس کے بارے میں میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ قیامت سے پہلے، قیامت کے قریب ایسا آئے گا کہ اس زمانے میں فتنے ایسے برسیں گے ہر دن جیسے کہ بارش کے قطرے برستے ہیں۔ آسمان سے جب بارش ہوتی ہے تو بارش کی بوندیں یکے بعد دیگرے پیر برستی چلی جاتی ہیں، ایک موسلا دھار بارش کی طرح بارش ہوتی ہے، تو فتنے ایسے برسیں گے۔ تو ہم اس دور میں داخل ہو چکے ہیں۔ یہ وہ دور ہے جس میں ایمان کی حفاظت اور ایمان پر چلنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ ہمارے عزیز بچے جو ہماری گودوں میں پلتے ہیں، جن کے بارے میں ہم صبح و شام فکر کرتے ہیں، ان کے کھانے کی، ان کے پینے کی، ان کی صحت کی، ان کی تعلیم کی، ان کے مستقبل کی ہم فکر کرتے ہیں، والدین کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے، ایک بہت بڑا بوجھ ہے کہ ایسے زمانے میں، ایسے وقت میں ہم اپنے بچوں کی ایمان کی حفاظت کیسے کر سکیں؟ ہم اپنے بچوں کو یہ دہکتی فتنوں کی وادی سے کیسے نکال کر پار کرا سکیں؟ اور ہر گھر پریشان ہے، ہر والدین اس کے بارے میں فکر مند ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فکر مندی دی ہے، اور یہ آسان کام نہیں ہے۔ یہ آگ ہر گھر میں لگی ہے فتنوں کی، کوئی گھر محفوظ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے مدارس، مساجد، علماء، مکاتب کے چلانے والے، ان کو دنیا و آخرت میں اجر جزیل عطا فرمائے۔ اگر ان حضرات کی محنتیں نہ ہوتی تو آج ہمارے لیے کوئی اور راستہ نہ ہوتا ہمارے بچوں کی اور ہمارے دین کی حفاظت کا۔ ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں، یہاں تمام بڑے بڑے حضرات موجود ہیں۔ ایک انسان پوری زندگی کے اندر محنت کرتا ہے اپنے بچوں کے لیے، ذاتی گھر کے لیے، بڑی مشکل سے ایک گھر بنا پاتا ہے۔ بات درست ہے، ہر آدمی کوشش کرتا ہے، کسی کو اللہ نوازتا ہے، وہ بات الگ ہے، لیکن عمومی طور پر انسان محنت کرتا چلا جاتا ہے پوری زندگی، جب جا کر ایک گھر بنتا ہے۔ اب آپ دیکھیں جس مدرسے میں آپ بیٹھے ہیں،
30-35 سال سے اس مدرسے میں محنتیں ہو رہی ہیں. ایک ایک اینٹ کو جوڑنا، ایک ایک بچے کو پالنا موبائل دیکھ انتہائی مشکل ترین کام. جانا موبائل دیکھ یہ مدرسے والے ہماری طرف سے فریضہ ادا کر رہے ہیں. تو لے لو فوٹو لے سب سے پہلے والدین کی ذمہ داری ہے بچوں کی ایمان کی حفاظت کرنی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی بھی گھر کا ذمہ دار ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے، اس کا فریضہ ہے کہ اپنے گھر والوں کی ایمان کی دین کی حفاظت کرے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت دی تو اللہ کے رسول سے اللہ نے فرمایا کہ اپنے گھر والوں کو، اپنے قریب کے لوگوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے قبیلے والوں کو سب سے پہلے یہ پیغام پہنچاؤ. تو ہر والد کی، ہر والدہ کی، گھر کے ہر بڑے کی یہ ذمہ داری ہے کہ میرے بچے کا ایمان کس طرح سے محفوظ ہو جائے. یہ سوال میں آپ تمام سے کرتا ہوں خود اپنے سے بھی، کیا ہمارے گھر میں یہ محنتیں ہو رہی ہیں کہ ہمارے گھر میں ایمان ہمارے بچوں کا محفوظ رہے؟ اگر ہمارے گھروں میں محنت ہوتی تو ہمارے بچوں کو یہاں بھیجنے کی ضرورت ہی نہ ہوتی. ہمارے اسکولوں میں محنت ہوتی تو مدرسوں میں بچوں کو بھیجنے کی ضرورت نہ ہوتی. یقین جانیے ایک گھر کو چلانا کتنا مشکل ہوتا ہے. ایک ماں ہی جانتی بچوں کے کھانے کا نظم، 3 ٹائم پکانے کا، ان کے کپڑوں کا، ان کی دوادات کا، ان کی بیماری کا. اور ایک والد ہی جانتا ہے گھر کو چلانا کتنا مشکل کام ہے. گھر میں 3 سے 4 5 افراد ہوتے ہیں، کتنا مشکل کام ہوتا ہے. گھر کو چلانا پوری زندگی اس گھر کے چلانے میں وہ ختم ہو جاتے ہیں، والدین ختم ہو جاتے ہیں، ان کی زندگیاں ختم ہو جاتی ہیں. آپ تصور کریں کہ اتنے بڑے بڑے اداروں کو چلانا، اتنے بڑے بڑے اداروں کو بنانا یہ آسان کام نہیں. یہ امت کا بہت بڑا فریضہ ہے، ایک ایک گھر کا فریضہ ہے، ایک ایک گھر کی ذمہ داری ہے. یہ ہمارے علماء کرام اپنے کندھوں پر لیے ہوئے ہیں. بہت بڑا کام ہے. یہ بچے حافظ بن کے یہاں اسٹیج پر بیٹھے ہیں، ان کے والدین کتنے خوش قسمت ہیں، کتنی خوشی کا دن ہے آج ان کے لیے. بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو والدین کی خواہش ہوتی ہے، بہت سارے لوگ نیت کرتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو حافظ بنائیں گے، یا کسی عالم دین کی تقریر سن کر ان کے دل میں جذبہ جاگتا ہے کہ میرے بیٹے کو میں حافظ بناؤں گا. آپ نے تو صرف نیت کی ہے، آپ نے بچے کو مدرسے کے حوالے کر دیا. بچے کی 4 سے 6 سال تک کی محنت اس مدرسے والے نے کی، صبح سے شام تک. ہمارے گھروں میں بچے رہتے ہیں، کتنی فکر ہوتی ہے کہ بچہ اسکول گیا، گھر اسکول پہنچا کہ نہیں پہنچا، ٹیوشن گیا تو ٹیوشن پہنچا کہ نہیں پہنچا، بیمار ہوا تو اس کی دوا دارو ہوئی کہ نہیں ہوئی، پورا گھر اس کے پیچھے رہتا ہے. لیکن ہم والدین بچوں کو اپنے مدرسے کے سپرد کر دیتے ہیں اور بے فکر ہو جاتے ہیں. بے فکر ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ اس لیے کہ مدرسے کے ہاتھ میں ہے، ناظرین صاحب کی ذمہ داری میں ہے، اساتذہ کی ذمہ داری میں ہے. کتنی بڑی ذمہ داری ان مدرسے والوں نے اپنے سر اٹھائی ہے، آپ تصور نہیں کر سکتے. ان کے گھر والوں کی فکر سے زیادہ مدرسے والے آپ کے میرے بچوں کی حفاظت کی، ان کی تعلیم کی، تربیت کی ذمہ داری میں پوری زندگی لگاتے ہیں. ایک پل کو چینج نہیں ہوا اور ہم آرام سے گھر میں ہوتے ہیں. اور آپ کی خوشی کا دن سب کے لیے خوشی کا دن. ان 16 بچوں کا حافظ بننا آسان نہیں تھا. ہزاروں بچے گلیوں میں بھٹک رہے ہیں، فلموں کی نظر ہو گئے، موبائل کی نظر ہو گئے، نشے کی نظر ہو گئے. آج جو نوجوان شراب کے نشے میں دھت گلیوں میں پاگلوں کی طرح گھوم رہا ہے، اگر اس کو صحیح ٹھکانہ مل جائے گا تو آج وہ کس جگہ بیٹھا ہوا ہے. کہیں نہ کہیں غفلت ہوئی ہے، اس کی وجہ سے وہ اس راستے پر پڑ گئے. آپ تصور نہیں کر سکتے کہ ان مدارس نے کتنی بڑی ذمہ داری اپنے سروں پر سنبھال رکھی ہے، اپنے کندھوں پر اٹھا رکھی. ہمیں شکر
ہوئی کہ ہمیں ان مدرسوں کا بے انتہا شکر گزار ہونا ہے، ان مدرسوں میں پڑھانے والوں کا بے انتہا شکر گزار ہونا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، کسی بھی اسکول کے ٹیچر اور کسی بھی آفس میں کام کرنے والے ملازم کا ٹائم کیا ہوتا ہے؟ 9 بجے 8 بجے 7 بجے سے جائے، یہی ہوتا ہے۔ آپ اگر کاروبار والے اپنی دکانیں اپنے کارخانے آپ 8 9 10 بجے کھولتے ہیں، آپ کے پاس کیا کوئی ایسا ملازم ہے، کیا کسی اسکول میں ایسا ٹیچر ہے جو تہجد میں 4 بجے سے آتا ہو؟ ہے تو آپ بتائیے۔ پوری دنیا کے اندر کوئی اسکول ایسا نہیں چلتا جہاں پر پڑھانے والا 4 بجے 4:30 بجے صبح اپنے گھر سے نکل کر پہنچتا ہو، اسکول پہنچتا ہو، یا کوئی آفس چلانے والا اپنے ملازمین کو صبح 4 بجے بلاتا ہو۔ ہے کوئی ایسا آفس؟ ہے کوئی ایسا مدرسہ اسکول؟ صرف اور صرف مدارس ہیں کہ 4 بجے 4:30 بجے مدرس پڑھانے والا۔ جب ہم سردی کے اندر اپنی رضائی کے اندر آرام کی نیند سو رہے ہوتے، اس وقت وہ مدرس ٹھنڈی کے اندر اٹھ کر اپنی بائک سے اپنی گاڑی سے پیدل چل کے مدرسہ پہنچتا ہے، صرف اور صرف میرے آپ کے بچے کو کسی اسٹیج پہ پہنچانا ہے۔ اتنی بڑی ذمہ داری ہے، پوری دنیا کے اندر دیکھ لیجیے کوئی اسکول آپ کو ایسا نہیں ملے گا۔ میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اسکول کی تعلیم ٹھیک نہیں ہے، میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اسکول کے مدرسین ماسٹرز محنت نہیں کرتے، وہ بھی محنت کرتے ہیں، لیکن جو مدارس کے اساتذہ محنت کرتے ہیں بہت کم محنت کا موقع ملتا ہے، اس لیے کہ 3 بجے محنت ختم ہو گئی۔ لیکن یہ مدرسے کے اساتذہ رات میں آپ کے بچوں کو سلانا بھی ہے، ایک ماں کی طرح رات میں کھانا کھلانے کی نگرانی بھی ان کو کرنی ہے۔ اسکولوں کے اندر جو ہم فیس دیتے ہیں، کیا مدرسے میں ادا کرتے ہیں ہم فیس؟ جبکہ ہمارا بچہ 9 بجے سے لے کر 3 بجے تک کا اسکول پڑھنے جاتا ہے، ہم اسکولوں کے اندر فیس زیادہ دیتے ہیں، مدرسے کے اندر بھی اتنی نہیں ہوتی ہے۔ اور جو اسکول ہاسٹل اسکول ہوتے ہیں، آپ چلے جائیں اور دیکھیں لاکھوں کی فیس اسکول میں پڑھنے والے بچوں کو ہم دیتے ہیں، کیا مدرسوں کے اندر پڑھنے والے بچوں کی فیس کا ہم خیال رکھتے ہیں؟ ایسے کرنا چاہیے۔ ان کی کوالٹی اچھی ہوگی، ان اساتذہ کی کوالٹی اچھی ہوگی، مدرسہ اور بہتر انداز میں چلے گا۔ ایک بات تو مجھے آپ ذرا سے کہیے۔ دوسری بات میں ایسا کرنا چاہوں گا کہ ہم بچوں کی تعلیم کی فکر کر رہے ہیں۔ ابھی بہت مجھے خوشی ہوئی، بہت سارے صاحب خیر حضرات اور دیگر حضرات نے دیکھا کہ بچے نعت پڑھ رہے ہیں، بہت اچھا پروگرام ہوا ماشاءاللہ، بچوں نے محنت کی اور انعامات آپ لوگوں کو دے رہے ہو، پیسے کی شکل میں دے رہے ہیں، کپڑوں کی شکل میں دے رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھا کر رہے ہیں۔ میں سوال یہ آپ سے کرتا ہوں، کیا ہم اپنے آپ کو ان بچوں کی طرح بنانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے، میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں، کیا ہم اپنی دینی تعلیم کی خود اپنی فکر کر رہے ہیں؟ کیا ہم قرآن کریم کو پڑھنے اور سمجھنے اور سیکھنے کی خود فکر کر رہے ہیں؟ کیا ہماری گھر کی خواتین کی تعلیم کی ہم فکر کر رہے ہیں؟ یہ بہت اچھا کام ہے جو آپ کر رہے ہو، مزید اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف کی توفیق نصیب فرمائے، لیکن بہت ضروری ہے کہ ہمیں خود اپنی تعلیم کی فکر بھی کرنی ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ میں سے کتنے لوگ تھے؟ کوئی 60 سال میں اسلام قبول کیا، کسی نے 80 سال میں اسلام قبول کیا، بعض صحابہ کو بڑی عمر کے تھے، انہوں نے اسلام قبول کیا، انہوں نے باضابطگی سے اسلام کو سیکھا۔ چاہے ہم اسکول کا ماسٹر ہوں، چاہے ہم بزنس مین ہوں، چاہے ہم انڈسٹری چلاتے ہوں، چاہے کسی فیلڈ میں رہنے والے ہوں، لیکن کیا ہمارے لیے دینی تعلیم ضروری نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہم اگر یہ سمجھتے ہیں کہ میرا بچہ حافظ بن گیا تو میری مغفرت ہو جائے گی، انشاءاللہ مغفرت ہوگی، لیکن ہم کو اپنے اعمال کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں والدین سے کہ آپ اپنی نیتوں کو ضرور درست کر لیں۔ والدین کے ہمارے بہت سارے گھر کے خاندان کے افراد ہوں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ حافظ بن گیا، انشاءاللہ 7 پشتوں تک الگ الگ لوگ سوچتے ہیں، 7 خاندان 7 لوگ
مغفرت ہو جائے گی، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی گمان کی مطابق کرا دے، لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم جہاں سے وہیں رہتے ہیں، وہ بچہ حافظ بن کے نکل گیا، نانا دادا یا گھر کے ابا امی ان کی تعلیم یا ان کا دین کا جہاں تک ٹھہراؤ تھا وہ وہیں تک رہتا ہے، اس لیے کہ انہوں نے تو نیت نہیں کی، انہوں نے اپنے کام کو، اپنی مغفرت کو دوسرے کے کندھے پر ڈال دیا، آؤٹ سورس کر دیا۔ تو ہر فرد کو فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ مجھے اپنے دین کی فکر کرنی ہے، اس لیے کہ قبر میں مجھے جواب دینا ہے، کوئی اور قبر میں آنے والا نہیں۔ کیا کسی میں آپ میں سے کوئی ایسا ہو کہ اپنے والد کا، اپنی امی جان کا انتقال ہوا تو انہوں نے یہ کہا کہ مجھے بھی ان کے ساتھ قبر میں جانا ہے، ان کا ساتھ دینا ہے؟ کسی کوئی کرتا ہے؟ اس لیے کہ نفسی کا عالم ہے، روح ختم ہو گئی تو بس جواب دے گی وہی بندہ دے گا جس کا انتقال ہوا ہے، کوئی اس کا ساتھ نہیں دے گا۔ تو ہمیں اپنے دین کی فکر کرنی ہے، فکروں سے بچنے کا سب سے اہم سبب ذریعہ ہے یہ۔ ابھی بچوں نے پروگرام کیا، الگ الگ فکروں کے بارے میں بتایا، ہم کیسے کریں گے؟ یہ پروگرام سے سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے، ہم کو اپنی دین کی فکر کرنی ہے، سمجھنا ہے۔ آپ دیہات میں ہو، آپ کھیتی باڑی کرتے ہو، آپ کوئی بھی کاروبار کرتے ہو، کسی بھی فیلڈ میں رہنے والے ہو، ہم سے آپ سے پوچھا جائے گا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مسلمان پر فرض ہے دین کا ضروری علم حاصل کرنا۔ افسوس کی بات ہے کہ وہ ضروری علم بھی ہم حاصل نہیں کرتے۔ کتنے ہم میں سے ایسے ہیں جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، کتنے ہم میں سے ایسے ہیں شرم آتی ہے بولتے ہوئے کہ کوئی زندگی ہو گئی ایک مرتبہ ہوتا قرآن ختم نہیں ہوا، کتنے ہم میں سے ایسے ہیں جن کی روزانہ کی نمازیں نہیں ہوتی، اور پھر والدین شکایت کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ نافرمان ہو گیا۔ یاد رکھیے، والدین کی نیکی، آپ کی نیکی کی وجہ سے بچوں کی زندگی بدل جاتی ہے۔ چونکہ وقت کم ہے، ایک واقعہ سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ میں نے کیا کہا کہ آپ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنا چاہتے ہیں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ بڑھاپے میں آپ کا سہارا بنے، آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچوں کی رشتے اچھے ہوں، آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ کے بچے آپ کے نافرمان نہ ہوں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچوں کا مستقبل کامیاب ہو، آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچوں کا مستقبل کامیاب ہو، آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ کے بچے ناکام نہ ہوں۔ آپ کو ایک کام ضرور کرنا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ اپنی زندگی کو بدلیں۔ یہ آسان نہیں ہے، آپ کی زندگی، آپ کے اعمال کا اثر آپ کے بچوں پر پڑے گا۔ آپ نے نیک اعمال کیے تو آپ کے بچوں کے اندر وہ تاثیر آئے گی، 7 پشتوں تک اس کا اثر جائے گا۔ کتنا کام ہے؟ 7 پشتوں تک اس کا اثر جائے گا۔ اگر آپ نے گناہ کیے تو آپ کے گناہوں کی نحوست بھی پہنچے گی۔ قرآن کریم میں ایک واقعہ سورہ کہف میں بیان ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام، یہ دونوں حضرات کسی سفر پر نکلے۔ اس سفر میں انہیں ایک جگہ رکنا تھا، رات ہو گئی وہ رکے۔ تو پہلے زمانے میں رواج یہ ہوا کرتا تھا، ہوٹل نہیں ہوتے تھے اور مسافر خانے نہیں ہوتے تھے۔ یہ ہوتا تھا کہ کوئی بھی اجنبی، کوئی بھی مسافر گاؤں سے گزرتا تو وہ گاؤں والے کھانا دیتے، رات میں رکنے کے لیے چھپر ان کو فراہم کرتے۔ اس گاؤں سے جب گزرے وقت کا نبی موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام، اللہ کے نیک ترین، بزرگ ترین انسان دنیا کے اندر، دونوں گزرے، گاؤں والوں نے نہ کھانا پوچھا نہ رہنے کے لیے جگہ دی۔ جیسے جیسے رات گزری، صبح جب گزرنے لگے، گاؤں سے نکلنے لگے، حضرت خضر علیہ السلام کے اندر ایک دیوار پڑی جو گر رہی تھی۔ پرانی دیوار ہوتی ہے تو گرنے لگتی ہے۔ تو حضرت خضر نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آؤ موسیٰ، اس دیوار کی مرمت کر دیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام بھی خاموش بیٹھنے والے نہیں تھے، انہوں نے کہا کہ ارے بھائی آپ کیا بات کر رہے ہو، وہ گاؤں والے تو بالکل نہ ہنجار قسم کے لوگ ہیں، رات کو کھانے کے لیے نہیں پوچھا، نہ ہم کو ٹھہرایا انہوں نے، کیا ان کو کیا مدد دی جائے، کیا مدد کرنے کی ضرورت ہے ان کو، مثال کے طور پر۔
بہرحال حضرت خضر علیہ السلام نے کہا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام شامل ہو، دونوں نے مل کے دیوار کی مرمت کر دی۔ بعد میں موسیٰ علیہ السلام کو یہ اشکال ہوا تھا کہ ہم نے کیوں مرمت کی اس دیوار کی، اس کے بارے میں قرآن کریم نے بتایا ہے، وہ میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ کیا قرآن نے کہا؟ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، کہا کہ جو دیوار ٹوٹ کر گرنے والی تھی وہ گاؤں کے 2 یتیم بچوں کی دیوار تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 یتیم بچوں کی دیوار تھی، فرمایا کہ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اور کہا کہ اس دیوار کے نیچے بچوں کا خزانہ رکھا ہوا تھا، ان کے پرکھوں نے آبا و اجداد نے جو خزانہ رکھا تھا وہ خزانہ ان یتیم بچوں کی ملکیت میں تھا، اور وہ دیوار گر جاتی تو وہ گاؤں والے اتنے کنجوس تھے کہ آنے والے مہمان کو انہیں کھلایا کرتے ٹھہرایا کرتے، وہ خزانے کو کیسے چھوڑے جبکہ بچے چھوٹے ہیں، یتیم ہیں، کوئی والد کے لیے کوئی پرسان حال نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا پلان بنایا وہ کرنے کی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ نے بہت بڑا پلان بنایا، اور کیوں بنایا اللہ نے پلان یہ سنیے۔ پورا پلان اللہ نے کیا بنایا؟ دیکھو بھائی، کھڑبا میں داخل ہونے کے لیے کئی راستے ہوں باہر سے آنے کے لیے، وہ خاص ایک راستے کو کیوں چنا اس گاؤں کے؟ راستے تو اور بھی تھے، کوئی اور ہائی وے سے بھی جا سکتے تھے، کوئی اور گاؤں کے اندر بھی تو جا سکتے تھے۔ وقت کے نبی خضر علیہ السلام اسی گاؤں کو کیوں چنا اور گاؤں کے اسی راستے کو چنا؟ اور تمام یہ پلان اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی، اور کسی اور سے مزدور سے کام نہیں کروایا۔ اس خزانے کی حفاظت کے لیے اللہ نے وقت کے نبی کے ہاتھوں کے ذریعے سے اس دیوار کی مرمت کرائی جس کے نیچے یتیموں کا خزانہ تھا۔ اور یہ جملہ کہا اللہ نے، میں یہ یتیم بچوں کے خزانے کی حفاظت اس لیے کر رہا ہوں وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کہ ان کے دونوں بچوں کے والدین پردادا پردادا نیک متقی پرہیزگار نمازوں کے پابند انسان تھے، تو اللہ نے ان کے آنے والی نسل کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لی کہ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس گاؤں والوں کی شر سے تمہاری نسل کو میں بچاتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ حضرت بڑے علماء اکرام سعید بن مسیب کے بارے میں آتا ہے، وہ کہتے تھے کہ ان کے شاگردوں سے کہتے تھے کہ حضرت نماز تو پڑھ لی، ابھی آپ نماز پڑھ لو، کہ یہ 2 رکعت اور 4 رکعت میں ایکسٹرا پڑھ رہا ہوں اپنے بچوں کے لیے، یہ میری نیکی کا اثر میرے بچوں تک منتقل ہو جائے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ جو خزانہ دیوار کے نیچے رکھا تھا وہ 10ویں پشت کے دانا نے رکھا تھا، کسی 10ویں پشت کے دانا نے رکھا تھا۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں والدین سے، ماں سے، آپ والدین ہو، آپ کی جسمانی ہی بچے اولاد نہیں ہے، روحانیت کی ہے۔ آپ کی ایک نیکی، آپ کی ایک برائی آپ نے زندگی میں کی ہے، اس کا اثر نسلوں تک پہنچتا ہے۔ عربی زبان میں کہتے ہیں العلم جساس ولو بسبع اجناس، 7 پشتوں کا خون کا اثر جاتا ہے۔ تو سوچنے کا مقام ہے، گھروں کے اندر تعلیم و تربیت نہیں ہو رہی، اہم ترین سال بچے کے 7 سال ہوتے ہیں۔ چونکہ میرا وقت ختم ہو رہا ہے اس لیے میں اس ٹاپک کو نہیں چھیڑتا، میں صرف آج اس اجلاس کی برکت سے آپ کو صرف اور صرف 2 میسج دینا چاہتا ہوں۔ پہلا میسج یہ ہے کہ اپنے علاقے کے تمام مدارس کی مکاتب کی بے انتہا حفاظت کیجیے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے شہد کی مکھیاں ہوتی ہیں، اس کی رانی کی حفاظت پوری شہد کی مکھیاں کرتی ہیں۔ آپ شہد کی مکھی کی رانی تک پہنچ ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ مکھی اگر چلے گئی تو چھتا ادھر ہی جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے دنیا کی تمام طاقتیں، امریکہ، روس، تمام طاقتیں، دجالی قوتیں ان مساجد اور مدارس اور علماء کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہ علماء اور مدارس ہمارے تاج ہیں، یہ مدارس ہمارے قلعے ہیں۔ اگر قلعے ٹوٹ گئے تو سارا شہر پتہ ہو جاتا ہے۔ ایک ایک بندے کی ذمہ داری ہے، ایک ایک گاؤں والے کی ذمہ داری ہے، ایک ایک بہن کی ذمہ داری ہے کہ جتنا ہو سکے ان مدارس کی حفاظت میں ہر قسم کی قربانی کے لیے ان کے ساتھ بہتر نہایت ہو۔ ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو دینی تعلیم سے آراستہ کرنے کی فکر کریں، تبلیغ میں جائیں،
مدارس میں جائیں، علماء کے پاس جائیں. کتنے حضرات ماشاءاللہ تشریف لائے ہوئے ہیں. کیا ہی اچھا ہو. میں نے اس سے پہلے 2 سال پہلے آیا تھا، شاید یہ بات کہی تھی میں نے کہ درس قرآن ہونے چاہیے. پورا اتوار اور چھٹی کا دن ایک کھانس جاتا ہے. خواتین کے لیے درس قرآن کا نظم کروائیے. علماء بیٹھے ہیں، یہ فارغ ہوں گے، بچے کہاں جائیں گے؟ یہ دیکھو میں نے گھاس چھین رہا ہوں، ان کو بنایا ہی اس کے لیے جا رہا ہے. آپ حضرات جو چندہ دے رہے، جو محنت کر رہے ہیں، یہ کہاں جائیں گے؟ یہ امت میں آپ کے بچوں کی دینی رہنمائی تو کریں گے کیسے ہوگی؟ مسجدوں کا جال پھیلا ہوا ہے، مساجد کا جال علماء نے پھیلا دیا ہے. بیٹھے ہیں، آنے والا کوئی نہیں. آپ کے بھی بیٹھے ہیں. ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ ہر دن اس کی دینی تعلیم کے اندر اور اس کی دین میں ترقی ہوتی رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان علماء کی مدارس کی مقاد کی حفاظت فرمائے اور آپ حضرات کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے. آپ حضرات کی مصیبتوں کو پریشانیوں کو دور فرمائے اور جو نیک نیتیں آپ دیکھی ہیں آپ کی آنکھوں کو ان خوابوں کو پورا ہوتا ہوا دیکھنا نصیب فرمائے اور ہماری زندگی کے اندر دین اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گھروں میں داخل کرے اور مرتے وقت میں کلمہ شہادت نصیب ہو اور قبر کے اندر یہ کلمہ ہمارے لیے نور کا باعث بنے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر. ماشاءاللہ. ایک دو بچی آئی ہیں، وقت نہیں ہے. چند اشعار پڑھ دیں. مولانا سالم ندوی صاحب نعت پڑھنا کسی نے لکھا ہے، چند اشعار پڑھ دیں. سب اس کے لیے حضرت والا تشریف لائے، چند نعتیہ کلام پیش فرمائیں. چند اشعار پڑھ دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کریم عزیز صاحب کے کچھ اشعار پیش خدمت سماعت فرمائیں. مدینہ پہنچ کر سریعاں کہیو، مدینہ پہنچ کر سریعاں کہیو، صبا کملی والے سے پیغام کہیو، صبا کملی والے سے پیغام کہیو. سبھی